بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہر کسی نے ہی اپنی سانس روک لی اور ہر کسی کو ہی یہ ڈر تھا کہ نہ جانے یہ شیر اس کتے کا کیا حال کرے گا۔ جان اور اس کے ساتھی کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شیر نے اس کتے کو سونگھ لیا۔ آخر ان دونوں جانوروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہوں کہ انہیں ایک دوسرے سے خطرہ ہے یا نہیں۔ آخر شیر نے اپنے کیپر کے ہاتھ سے اپنی لیش چھڑا لی اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اب یہ شیر اس کتے پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ایک پیٹ ڈاگ کے بارے میں بتائیں گے جس کو شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ اس کہانی کی ابتدا ایک ٹربائن انجینئر جان رنکی سے ہوتی ہے، جس کو ایڈونچر کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق نے اس شخص کو ایک دن بنجی جمپنگ کے لیے پہنچا دیا، اور جہاں سے بنجی جمپ کی جاتی ہے اس جگہ پر موجود ایک ٹریپ ڈور خراب ہو گیا اور اس سے جان رنکی نیچے گر پڑے۔ 55 فٹ نیچے گرنے کے بعد جان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور دیگر بھی جسم پر بہت چوٹیں آئیں۔ 8 دن کوما میں رہنے کے بعد جان کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ کبھی بھی چل نہیں سکیں گے، لیکن 4 سال کی صبر آزما ریہیبلیٹیشن کے بعد جان نے ڈاکٹرز کی رائے کے برعکس چلنا شروع کر دیا۔ جان کی ٹانگوں میں انفیکشنز ہونے لگے اور یوں جان کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ جان رنکی نے مصنوعی ٹانگوں کے ذریعے ایک بار پھر سے چلنا سیکھ لیا، لیکن اس بار ان کو ایک نیا مقصد ملا اور وہ مقصد تھا پالتو جانوروں کو پالنا۔ انہیں اپنے گھر 2 بگ کیٹس لائیں، جن میں سے ایک ٹائیگر کا بچہ اور ایک شیر کا بچہ تھا۔ چیتے کے بچے کو ٹونی نام دیا گیا اور شیر کے بچے کو بون ڈگر نام دیا گیا۔ ان میں سے ٹونی تو بالکل صحت مند تھا، لیکن بون ڈگر کو ہڈیوں کا ایک مسئلہ تھا، جس وجہ سے اس کی ہڈیاں عام شیروں سے کمزور تھیں اور یوں اس کو ساری عمر کسی انسان کی نگرانی میں پالا جانا تھا۔ اور خوش قسمتی سے بون ڈگر کو ایک ایسا شخص مل گیا جو کہ اس کا درد سمجھتا تھا۔ بون ڈگر، ٹونی اور جان تینوں میں بے حد دوستی ہو گئی۔ جان رنکی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ دونوں ہی جانور خونخوار ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور جب بھی وہ گھر آتے ہیں تو یہ بالکل ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی پیٹ ڈاگ انسان کو ویلکم کرتا ہے۔ جان نے مزید کہا کہ ٹونی زیادہ شرارتی ہے اور کھیلتے کھیلتے اکثر میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی زور آزمائی کر لیتا ہے، اور جب شیر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اب مذاق حد سے پار جا رہا ہے تو وہ اس چیتے کو ڈرا دھمکا کر پیچھے کر دیتا ہے تاکہ جان رنکی کو نقصان نہ ہو۔ اب جان کے یہ دونوں پیٹس اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، چنانچہ جان نے خود بھی ایک چڑیا گھر میں ملازمت اختیار کر لی اور ان دونوں جانوروں کو بھی چڑیا گھر کے حوالے کر دیا۔ چڑیا گھر والوں نے بخوشی ان جانوروں کو قبول کر لیا۔ جان کے یہ دوست اب الگ الگ رہتے تھے اور جان کو اس بات کی فکر تھی کہ بون ڈگر کو بالکل اکیلے نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹائیگر تو چونکہ ہیلدی تھا اس لیے اس کو باقی ٹائیگرز کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن شیر کو باقی شیروں کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اکیلے رہنے سے کچھ عرصے میں بون ڈگر کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے غصہ زیادہ کرنا شروع کر دیا اور غصے سے اکثر وہ چڑیا گھر کے پنجرے کی تاروں کو کاٹنے کی کوشش کرتا۔ جان نے سوچا کہ بون ڈگر کا کوئی نہ کوئی جانور دوست ہونا ضروری ہے۔ جان کو اس چڑیا گھر میں موجود 4 کتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تقریباً ہر جانور کے ساتھ ہی بنتی ہے۔ جان نے سوچا کہ اگر وہ ان کتوں کو اس شیر کے پنجرے میں لے کر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کتے بھی شیر کے دوست بن جائیں اور یوں شیر کا اکیلا پن بھی دور ہو سکے اور اس کا مزاج ایک بار پھر سے اچھا ہو جائے۔ آخر جان کو یہ کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کتوں میں سے ایک کتا جس کا نام مائلو تھا زیادہ نڈر تھا اور اس گروپ کا لیڈر بھی، اسے ہی اس کام کے لیے چوز کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہر کسی نے ہی اپنی سانس روک لی اور ہر کسی کو ہی یہ ڈر تھا کہ نہ جانے یہ شیر اس کتے کا کیا حال کرے گا۔ جان اور اس کے ساتھی کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ شیر نے اس کتے کو سونگھ لیا۔ آخر ان دونوں جانوروں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہوں کہ انہیں ایک دوسرے سے خطرہ ہے یا نہیں۔ آخر شیر نے اپنے کیپر کے ہاتھ سے اپنی لیش چھڑا لی اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اب یہ شیر اس کتے پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے۔ شیر بجائے حملہ کرنے کے اس کتے سے دوسری سمت چلا گیا۔ آخر اس شیر کا تجسس اسے اس کتے کے پاس پھر سے لے آیا۔ جب شیر نے اس کتے کو سونگا تو یہ کتا بالکل ویسے ہی دم ہلانے لگا جیسے یہ دونوں آپس میں دوست ہوں۔ کتا ادھر ادھر اچھلنے لگا جسے ماہرین کھیلنے کا سائن کہتے ہیں۔ شیر نے بھی اس کتے کے ساتھ کچھ ایزی ہونے کے سگنلز دیے۔
اور جب دونوں آپس میں قریب ہونے کے باوجود نارمل ہو گئے اور کتے نے شیر کا منہ چاٹا تو اس وقت تمام لوگوں بالخصوص جان کو یقین آیا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک بون ڈگر اور ان چاروں کتوں کے درمیان بے حد دوستی ہو چکی ہے، اور یہ شیر ہر وقت ان کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے یہ کتے اسی کی نسل سے ہوں۔ ان کتوں کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ان نے جتنی ہمت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ زبردست ہے، کیونکہ اگرچہ یہ شیر ابھی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ایک ہی جھٹکے میں ان کو مار سکتا ہے۔ ان کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے قد کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے یہ باقی جانوروں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر یہ شیر بھی اکیلا رہ کر تنگ آ چکا تھا اور کسی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کسی کا ساتھ چاہتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتے کو جان نے پنجرے میں لایا، جس وجہ سے بھی اس شیر نے اس بات پر یقین کر لیا کہ نہ تو اس کو اس کتے سے کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا شکار ہے۔ خیر، ان دونوں جانوروں کی دوستی دیکھنے کے لیے لوگ امریکی ریاست اوکلاہوما کے GW ایگزوٹک اینیمل پارک میں خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک دور تھا کہ شیر کو سب سے خطرناک جانور کا درجہ دیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوشل اینیمل یعنی بنی نوع انسان ان بے زبان جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے اب سب سے خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بڑی ہی کڑوی ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کے ان جانوروں پر مظالم کی وجہ سے آج وہ جانور جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا تھا اس دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان کی شکار کی ہوس ختم نہ ہوئی تو انسان نے سرکسوں میں شیروں کو لا کھڑا کر دیا۔ 2015 میں جوپیٹر نام کے اس شیر کو سرکس میں رکھنے کے لیے پالا گیا۔ اگرچہ کئی ایک لوگ اس سرکس میں اس شیر کے دکھائے جانے والے کرتب دیکھ کر محظوظ تو ہوتے تھے، لیکن اس شیر کے ساتھ روا رکھا جانے والا برا سلوک کسی کو بھی سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ سرکس والے ان شیروں کی وجہ سے پیسے تو کماتے تھے، لیکن نہ تو وہ ان شیروں کو اچھا اور پیٹ بھر کے کھانا دیتے تھے اور نہ ہی ان کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کچھ ایسی قسم پرسی کے حالات سے جوپیٹر بھی دوچار تھا، جس وجہ سے دن بدن جوپیٹر کمزوری اور نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ کئی بیماریوں سے لاچار اس شیر کو ڈنڈے کے زور پر سرکس میں نچایا جاتا تو اس کی ہڈیاں اس کی چمڑی سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس شیر کے ان حالات کے بارے میں جب اینیمل ریسکیو سینٹر چلانے والی اس لڑکی اینا کو پتہ چلا تو اس نے اس شیر کو ان سرکس والوں سے خرید کر ایک چڑیا گھر میں تو منتقل کروا دیا، لیکن چڑیا گھر میں بھی اس شیر کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا گیا اور اس بوڑھے جنگلی بادشاہ کی صحت بہتری کی جانب جانے کے بجائے مزید ابتری کی طرف جاتی چلی گئی۔ اینا اس بار جب اس سے ملنے چڑیا گھر میں آئی تو اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچے اس شیر کی اگر زندگی بچانا ممکن ہے تو اسے ہی سامنے آنا ہوگا۔ اینا جوپیٹر کو اپنے گھر لے آئی، جہاں جنگل کے دیگر جانور بھی انسانی ظلم کے بعد انسانی رحمدلی کے زیر سایہ زیر علاج تھے۔ اینا جوپیٹر کو اس حالت میں دیکھتی تو اس کو بے حد دکھ ہوتا۔ اینا نے اس کی دن رات ایک کر کے دیکھ بھال کی، لیکن ایک بڑا مسئلہ ابھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ شیر انڈر ویٹ ہو چکا تھا۔ جوان شیر تقریباً 210 کلو کے ہوتے ہیں، جبکہ جوپیٹر کا وزن صرف اور صرف 90 کلو رہ چکا تھا۔ اینا نے نا امیدی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس شیر کی اپنے بچوں کی طرح پرورش جاری رکھی۔ ادھر جوپیٹر بھی اینا کی آمد پر ایسے برتاؤ کرتا جیسے وہ بھی اینا کو اپنی ماں سمجھ چکا ہے اور اس کے دل پر موجود انسانی ظلم کا غبار کچھ حد تک دھل چکا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود محبت دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ شیر اب اتنا تندرست اور توانا ہو چکا تھا کہ ایک ہی وار میں اینا کو ختم کر سکتا تھا، لیکن جب بھی اینا اس کے پنجرے کے سامنے آتی تو یہ شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اینا کو گلے لگانے کی کوشش کرتا۔ اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اس بات کو بآسانی بتا سکتا ہے کہ کس قدر یہ شیر اینا کا شکر گزار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس عورت نے کیسے اس کو موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ ابھی جوپیٹر اینا کی دیکھ بھال میں اچھی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سرکس والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزی کے ذریعے یعنی ان جانوروں کو کسی بھی صورت کسی کے ہاتھ نہیں جانے دیتے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانور کو واپس لیں، اور اگر جوپیٹر ایک بار پھر سے ان سرکس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال کیا جائے گا۔